صفحہ نمبر 98 صفحہ نمبر 98 پر روایت موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں انا اطوف بالکعبۃ تلک لیلہ، فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات، آقائے کریم کی ولادت کی رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی پیدائش کی رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا۔ کعبہ کے اندر جو حبل نامی سب سے بڑا بت تھا، اس کے اندر سے آواز آتی ہے الا وقد ولد النبی آخر الزمان، خبردار آخری نبی پیدا ہو گیا ہے۔ وَنَوَّرَ نُورُهُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اسی کا نور مشرق اور مغرب تک پھیل گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکا اور وہاں سے آواز آ رہی تھی کہ جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نور مشرق اور مغرب تک پھیل گیا ہے، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں نے یہ ایمان افروز الفاظ سنے، میں سن کے دوڑتا ہوا آمنہ کے گھر کی طرف چلا تو میں نے کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا تھا خبردار کوئی اندر نہیں جا سکتا ہے، نہ کوئی ابھی اسے دیکھ سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے فرشتے آقائے کریم کی زیارت نہ کر لے، اسے ابھی تک کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ ندائی دریچے کھول دو، ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت، شان قدرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جبنہ النبی سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس وقت شرفائے عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دیا کرتے، دیہات کی آب و ہوا کے ذریعے سے بچے کی صحت صحیح سلامت ہو جاتی ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں بچوں کی تلاش میں دائیاں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے بھی سوچا لاؤ کسی بچے کو لے کر کے آؤں اور اسے دودھ پلاؤں، کچھ نہ کچھ ہمیں اجرت مل جائے گی۔ حضرت آمنہ خاتون کے شہزادے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے حلیمہ سعدیہ بھی گھر سے چلی، لیکن ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں قبیلے کی عورتیں جب بچوں کی تلاش میں نکلی میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، لیکن میری اونٹنی اتنی کمزور اور لاغر تھی کہ چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ قبیلے کے لوگوں نے، قافلے کے لوگوں نے کہا تھا اے حلیمہ سعدیہ تو اتنی کمزور اونٹنی پر سفر کرتی ہے جو چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں قافلے سے سب سے پیچھے رہ گئی، عورتیں وہاں پہنچتی ہیں، انہوں نے اچھے اچھے بچوں کو تلاش کر لیا، اچھے اچھے بچوں کو لے لیا، اور جو بھی عورت یہ سنتی تھی یہ بچہ یتیم ہے، اس بچے کے سر سے سائے گزری اٹھ چکا ہے، اس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی عورت آقائے کریم کو لینے کے لیے قریب نہ آتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں پہنچی تو میں نے یہ یتیم بچہ دیکھا، میں نے واپس جانے کا قصد کیا، لیکن پھر سوچا لاؤ یہ یتیم بچہ لے کر کے چلی جاؤں، کچھ نہ کچھ تو مجھے اجرت مل ہی جائے گی، کچھ تو دودھ پلانے کا مجھے روپیہ پیسہ مل ہی جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے یہ خیال کیا کرنے کے بعد جب بچے کے قریب گئی تو اس بچے نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور دیکھ کر کے مسکرانے لگا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ بچہ آنکھوں کو کھولتا ہے، مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا۔
حلیمہ سعدیہ کہتی جب میں نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، میری چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ آقا کریم نے ایک پستان کا دودھ پیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں اس بچے کو لے کر کے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی، پہلے اونٹنی میری چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن جب بچہ لے کر کے سوار ہوئی ہو اب اونٹنی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، پہلے چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی اب رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ قبیلے کی عورتوں نے کہا تھا اے حلیمہ یہ بتا کیا تمہیں سواری کو چینج کر دیا ہے، کیا تمہیں اونٹنی کو تبدیل کر دیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے اونٹنی کو نہیں بدلا ہے، البتہ ایک سوار بڑھ گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ میں نے سبحان اونٹنی کو اللہ۔ نہیں بدلا ہے، سوار بڑھ گیا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پہ پہنچی۔ سرکار کی برکتیں دیکھیے، سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ گھر لے کے پہنچی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جتنی بکریاں تھیں بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ سرکار کے قدم پاک کی برکت سے بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان گھاس سوکھ گئی تھی، سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے، درخت سوکھ گئے تھے، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں بچہ لے کر کے پہنچی، جس تاریخ سے یہ بچہ لے کر کے گئی اس تاریخ سے میں نے اپنے گھر پہ چراغ بھی نہیں جلایا۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ کہتی میں نے چراغ ہی نہیں جلایا، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ اور بھی تو عورتیں گئی تھی لینے کے لیے لیکن سنتی تھی ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، لینے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ کہتی جس تاریخ سے میں بچہ لے کر کے آئی ہوں میں نے گھر کے اندر چراغ ہی نہیں جلایا۔ سبحان اللہ۔ جب محلے کی عورتوں نے دیکھا کہ حلیمہ کے گھر رات بھر روشنی رہتی ہے، کیا حلیمہ رات بھر چراغ جلاتی ہے، کیا حلیمہ رات بھر چولہا جلایا کرتی ہے، قبیلے کی عورتوں نے مشورہ کیا چلو حلیمہ کے گھر چلتے پوچھتے ہیں کیا حلیمہ نے گزشتہ ایام کو فراموش کر دیا ہے۔ حلیمہ کا عالم تو یہ تھا اگر صبح کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا شام کے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اگر شام کے کھانے کا انتظام ہوتا تو صبح کے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن حلیمہ رات بھر چراغ جلایا کرتی ہے، حلیمہ رات بھر چراغ جلاتی رہتی ہے۔ قبیلے کی عورتوں نے مشورہ کیا، کرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچی، پہنچنے کے بعد کہتی حلیمہ کیا تیرے قربت کے دن ختم ہو گئے ہیں؟ حلیمہ کیا تو نے گزشتہ ایام کو فراموش کر دیا ہے؟ حلیمہ یہ بتا کیا تیرے قربت کے دن ختم ہو گئے ہیں؟ کیا تو رات بھر چراغ جلایا کرتی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا میں چراغ نہیں جلاتی ہوں۔ قبیلے کی عورتوں نے کہا اگر چراغ نہیں جلاتی ہو تو رات بھر چولہا جلایا کرتی ہوگی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا نہ تو میں رات بھر چراغ جلاتی ہوں نہ میں چولہا جلاتی ہوں۔ قبیلے کی عورتوں نے کہا پھر کیسے روشنی ہوتی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا تم تلاش کر لیجئے کہیں چراغ نظر نہیں آئے گا۔ قبیلے کی عورتوں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، ایک ایک تاک چھان مارا، لیکن کہیں چراغ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب قبیلے کی عورتوں نے کہا حلیمہ نہ چراغ مل رہا ہے نہ تو کہیں چولہا نظر آ رہا ہے، حلیمہ پھر یہ بتا یہ رات بھر روشنی کیسی رہتی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا اے قبیلے کی عورتوں سے اس میں کمال میرا نہیں ہے، یہ جو بچہ چارپائی پر تم لیتے ہوئے دیکھ رہی ہو سارا جمال اسی بچے سے ہے۔ اس وقت حلیمہ سعدیہ نے آقا کریم کے چہرے پر سفید کپڑا ڈال رکھا تھا۔ قبیلے کی عورتیں جب اس بچے کے قریب جاتی ہے آقا کریم کے چہرے سے سفید کپڑا ہٹاتی ہے۔ قبیلے کی عورتوں نے کیا دیکھا کہ آقا کریم کے چہرے میں چاند و سورج تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، آقا کریم کے چہرے میں چاند و سورج نظر آ رہے ہیں۔ قبیلے کی عورتوں نے کہا تھا اے حلیمہ تو نے اتنا خوبصورت بچہ پایا ہے، اے حلیمہ تو نے اتنا برکت والا بچہ پایا ہے، حلیمہ سن لے جسے محمد مل گئے ہیں اسے ساری کائنات بے شک بے شک۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، داتا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چراغ ہی نہیں جلایا، کتنی روشنی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، ایسے نور ہے جو میرے سرکار کے قریب پہنچ گیا سرکار نے اسے بھی نوری بنا دیا، جی بے شک، سرکار نے اسے بھی چمکا دیا۔ سرکار کی عظمت و شان دیکھیے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے دیکھا ایک دن یہ بچہ ایک رات
پنگوڑے میں کھیل رہا تھا جھولے میں، میں نے دیکھا کہ یہ بچہ جس طرح انگلی کا اشارہ کر رہا ہے چاند بھی انگلی کے اشارے پر چل کیا رہا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ سبحان حلیمہ اللہ۔ سعدیہ کہتی میں نے دیکھا کہ جھولے میں انگلی کو اپنی دائنی طرف کرتا ہے تو چاند دائنی طرف ہو جاتا ہے، بائیں طرف کرتا ہے چاند بائیں طرف چلا جاتا ہے، پائتی کرتا ہے تو چاند پائتی چلا جاتا ہے، سرہانے انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند سرہانے چلا جاتا ہے۔ یہ شان ہے میرے سرکار کی۔ اگر بچپن میں جھولے کے اندر کھیل رہے ہو تو جس طرف انگلی کا اشارہ کر دے فوراً سورج ادھر چلا جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ابھی بھی یا رسول اللہ سورج الٹے پاؤں پھیلتے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نشتی دیکھے قدرت رسول اللہ۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ ہم دیکھیے میرے سرکار کی بچپن کا زمانہ ہے سرکار کا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ پورے قبیلے میں پورے شہر میں بچہ مشہور ہو گیا کہ حلیمہ نے اتنا برکتوں والا بچہ پایا ہے۔ اگر کوئی بیمار بھی ہوتا ہے حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دھل کر کے وہ پانی بیماروں کو پلا دیتی ہیں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی عظمت و برکتوں والا بچہ ہے۔ جب زیادہ بھیڑ لگنے لگی تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہاں تک پیروں کو دھلا جائے؟ گھر کے سامنے ایک حوض بنایا، اسی حوض میں پانی بھر دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دھلا، وہ پانی حوض میں ڈال دیا، جو بھی بیمار ہوتا حوض سے پانی لے جاتا، اللہ اسے شفا عطا فرما ہے دیتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کے بارے میں لوگ کہہ دیں کہ یہ شخص ہمیشہ امین و صادق رہا، ہمیشہ سچی بولتا رہا، لیکن سرکار کی عظمت دیکھیے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے تھے محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ بے شک۔ ہمارے بارے میں تم کہہ سکتے ہو کہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، ان علماء کے بارے میں کہہ سکتے ہو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، آپ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جھوٹ بولا، باپ بیٹے کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے جھوٹ بولا، بیٹا کہہ سکتا باپ کے بارے میں کہ میرا باپ مجھ سے جھوٹ بولا، لیکن مصطفیٰ کریم کی ذات ایسی ہے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے تھے محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ محمد کی طرح کوئی امین و صادق نہیں ہے، محمد کی طرح کوئی سچا نہیں ہے، محمد کی طرح امانت دار کوئی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک خاموش رہے، 40 سالہ زندگی سرکار کی، سبحان اللہ، ایسی زندگی سرکار نے 40 سالہ گزاری ہے۔ سرکار جب ملک شام گئے تو تجارت کے لیے حضرت خدیجہ کبریٰ نے جب بھیجا تھا، سرکار جب گئے تو تجارت کے لیے تو بادل آپ کے اوپر سایہ کرتا رہتا تھا، بادل سایہ کرتے رہتا تھا، آپ کے جسم پاک پر دھوپ بھی نہیں پڑی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار کے بے شمار معجزات ہیں، بچپن کے بے شمار معجزات ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ سرکار مختون شدہ پیدا ہوئے، ختنے کی ضرورت نہ ہوئی، ناپ بریدہ تھے، ناپ کاٹنے کی ضرورت نہ پڑی تھی، مختون شدہ پیدا ہوئے تھے، ناپ بریدہ تھے۔ اور حضرت آمینہ خاتون فرماتی ہیں جب میرا بچہ پیدا ہوا اور عورتوں کو ایام حمل میں دقتیں محسوس ہوتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں حضرت آمینہ کہتی مجھے کوئی دقت نہ ہوئی، جب پہلا مہینہ ہوا آدم علیہ السلام نے آ کر کے مبارکباد دی، اے آمینہ سن تیری گود میں کوئی عام انسان نہیں آ رہا ہے، دونوں عالم کا مالک و مختار آنے والا ہے۔ دوسرا مہینہ گزرا، نبی نے مبارکباد دی، تیسرا مہینہ گزرا، نبی نے مبارکباد دی، چوتھا مہینہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں، نواں مہینہ گزرا، حضرت آمینہ خاتون کہتی ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے نبیوں سے مبارکبادیاں ملتی رہی۔ حضرت آمینہ خاتون کہتی ہے جب نواں مہینہ شروع ہوا، اگر میں مکہ کی پہاڑیوں کے علاقے سے نکلتی تھی تو درخت، مکہ کی میں پہاڑی علاقے سے نکلتی تھی تو درخت مجھے سلام کیا کرتے تھے، پہاڑوں سے آواز آتی تھی اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے درختوں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے جب میں پہاڑوں سے آواز سنا کرتی تھی، درختوں سے آواز سنا کرتی تھی تو میں جان گئی تھی کہ میرے گود میں پلنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا آخری پیغمبر ہی ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
40 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا اے میرے محبوب نبوت و رسالت کا اعلان کیجیے. جی بے شک. مولوی صاحب اور جو ہے خالی پان کھا رہے ہیں آپ. کہیے سبحان اللہ. ہے تو بچہ پوری. ہاں کہہ دو سبحان اللہ. 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا. انا محمد رسول اللہ کا اعلان کیا. اے لوگوں سنو میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. اعلان کیا. کفار مکہ نے کہا دیکھو محمد کی 40 سال خاموش رہے, 40 سال کے بعد نبی ہونے کا اعلان کر رہے. کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ابو جہل مانتے ہی نہیں سرکار کو تھا. ابو جہل نے مانا ہی نہیں, ابو لہب نے مانا ہی نہیں. وہ تو ہمیشہ حسد کی بنیاد پر سرکار کی معاذ اللہ توہین ہی کرتا رہا. سرکار نے اعلان کیا. ابو جہل نے کہا دیکھو محمد 40 سال خاموش رہے, 40 سال کے بعد نبی ہونے کا اعلان کیا. گھر گھر میں اختلاف کہ محمد نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے. 40 سال کچھ نہیں کہا, 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان. گھر گھر میں اختلاف, باپ بیٹے میں اختلاف, بھائی بھائی میں اختلاف, پڑوسی پڑوسی میں اختلاف. صرف اس بنیاد پر کہ آقا کریم نے نبوت کا اعلان کیا. بلال حبشی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھی, راستے سے گزر ہوا, کفاران مکہ نے بلایا, کہا بلال ادھر آ. بلال حبشی قریب گئے, جانے کے بعد کہا کیا ہوا؟ کفاران مکہ نے کہا بلال کیا کچھ سنے ہو؟ کہا کچھ نہیں. کہا تم نے سنا نہیں؟ کہا نہیں سنا. کہا جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے 40 سال کچھ نہیں بولے, 40 سال کے بعد نبی ہونے کا اعلان کر دیا. کیا اس بات کو مانا جا سکتا ہے؟ بلال حبشی نے کہا تھا بات ماننے کے قابل تو نہیں ہے, البتہ اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا, داخل اسلام نہیں ہوئے. بلال حبشی نے کہا تھا کفاران مکہ اگر محمد نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم نے یہ کیسے کہہ دیا, وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. حضرت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ یہ بتاؤ کیا تم نے محمد کی 40 سالہ زندگی کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے 40 سالہ ہسٹری کو محمد کی دیکھا نہیں ہے؟ کیا 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ بولے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ کفاران مکہ نے کہا تھا بلال تم سچ کہتے ہو, 40 سالہ زندگی میں محمد جھوٹ نہیں بولے ہیں, 40 سالہ زندگی میں محمد نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. اس وقت بلال حبشی نے کہا تھا اے کفاران مکہ سنو, جو 40 سالہ زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو, جو 40 سالہ زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہ کیا ہو, اگر وہ 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کر رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے وہ 40 سال کے بعد بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. بے شک. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے کلمہ پڑھ کے داخل اسلام قبول کر لیا. اور جس دن حضرت بکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا, اس دن حضرت ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں تھے, لیکن سرکار کو مانتے بہت تھے. جی بے شک. دوست ہو تو ایسا ہو, دوست ہو تو ایسا ہو, مانتے بہت. ابو بکر صدیق ملک شام گئے تھے تجارتی قافلے کے ساتھ. ابھی شام پہنچے نہیں, راستے میں اندھیرا چھا جاتا ہے. ابو بکر صدیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب یہیں ٹھہر جاؤ, رات ہو گئی, اندھیرا چھا گیا. قافلے والے ٹھہر گئے. ابو بکر صدیق نے کہا تم لوگ یہیں پہ رکو, یہ گرجا گھر ہے, ہم پادری کے پاس جاتے اس سے پوچھ لیں کیا یہ رات ہم لوگ یہاں رک جائیں, کیا رات بھر ہم لوگ یہاں آرام کر لیں. ابو بکر صدیق جب اندر گئے, گرجا گھر کے پادری سے ملاقات کی. گرجا گھر کے پادری نے ابو بکر صدیق کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا ابو بکر تم ہمیں اجازت دو, ہم تمہیں امیر المومنین کہیں. کیا بات ہے. ابو بکر تم ہمیں اجازت دو, ہم تمہیں خلیفۃ المسلمین کہیں. ابو بکر صدیق چونک گئے, آخر معاملہ کیا ہے, میٹر کیا بن رہا ہے. ہم گرجا گھر کے اندر رات میں رکنے کے لیے آئے ہیں, یہ پادری مجھ سے کہہ رہا ابو بکر تم
अबू बकर सिद्दीक कहते मैं चौंक गया। अबू बकर सिद्दीक ने पादरी से कहा, ऐ पादरी ये बता मामला क्या है? तो पादरी ने कहा था, ऐ अबू बकर अभी तक तुम्हें पता नहीं है, मक्का में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान कर दिया है। अबू बकर सबसे पहले तुम उनका कलमा पढ़ोगे, उनके नबुव्वत की गवाही सबसे पहले तुम दोगे, उनके खुलफा में अमीरुल मोमिनीन सबसे पहले तुम्हें कहा जाएगा, खलीफतुल मोमिनीन सबसे पहले तुम्हें कहा जाएगा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ये रात मैंने बड़ा बेचैनी के साथ गुजारी। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं फजर के बाद मुझे शाम जाना था, लेकिन हम शाम नहीं किए, मैंने अपना सारा सामान अपने साथियों को दे दिया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं वहां से रवाना हुआ, मक्का शरीफ आया, मेरा चेहरा गर्द गुबार में अटा हुआ था। लोगों ने कहा ए अबू बकर क्या कुछ सुने हो? अबू बकर सिद्दीक कहते मैंने कुछ नहीं सुना। लोगों ने कहा अबू बकर जो तुम्हारे साथी मोहम्मद है 40 साल कुछ नहीं बोले हैं, 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान कर दिया है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आखिर मामला क्या होने वाला है? आपने फरमाया बाद में फैसला किया जाएगा, मेरा चेहरा गर्द गुबार में अटा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक अपने घर पे गए, जाने के बाद कहते कि बताओ मोहम्मद किधर गए हैं? घर वालों ने कहा है अबू बकर ये तो नहीं पता मोहम्मद किधर गए हैं, अलबत्ता हालात जरूर बता है, घर में इख्तिलाफ हो गया, बाप बेटे में इख्तिलाफ है। क्यों इख्तिलाफ हो गया? कहा इसलिए रसूलुल्लाह ने नबुव्वत का ऐलान किया है, रसूलुल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया है। अबू बकर सिद्दीक ने पूछते हुए अबू बकर सिद्दीक पहाड़ियों के इलाके में निकल लेते हैं। कसम खुदा की मेरे सरकार की वो शान है, आका करीम जिस रास्ते से निकल रहे हैं उस रास्ते में भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अबू बकर सिद्दीक उसी खुशबू को महसूस करते हुए आका करीम को तलाश कर लेते हैं। क्या देखते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा पहाड़ी पर तशरीफ फरमा है। आका करीम के करीब अबू बकर सिद्दीक पहुंचते हैं। आका करीम ने अबू बकर सिद्दीक को आते हुए देखा, सरकार बैठे थे खड़े हो जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। ए अबू बकर सिद्दीक आओ तुम्हारा आना मुबारक हो। अबू बकर सिद्दीक को सरकार मुबारकबाद पेश करते हैं। अबू बकर सिद्दीक करीब जाते हैं, आका करीम ने अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहते हैं ए अबू बकर मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं इस दुनिया इंसानियत का आखिरी रहनुमा हूँ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह जो अल्लाह का पैगंबर होता है वो अपने नबुव्वत की कोई निशानी जरूर पेश करता है। आका करीम ने इरशाद फरमाया ए अबू बकर सुन लो, ये तिजारत के रास्ते में गिरजाघर के अंदर पादरी ने मेरे ताल्लुक से तुम्हें जो बशारतें दी थी, मेरे ताल्लुक से तुम्हें जो बताया था, क्या मेरे नबी होने के लिए काफी नहीं है? क्या नबुव्वत की निशानी नहीं है? अबू बकर सिद्दीक ने इतना सुना, कदमों पर गिर जाते हैं, गिरने के बाद कहते हैं या रसूलुल्लाह देर न कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम कर लिया। क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है? कह दो सुभान अल्लाह। कितने लोग सो रहे हैं हाथ उठा के बताइए। सारे लोग जाग रहे हैं माशाअल्लाह, प्यार से बोलते सुभान अल्लाह। हमको अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के चाहने वाले, सरकार के मानने वाले अभी जुलूस निकला, हमने जुलूस भी अल्हम्दुलिल्लाह निकाला। आका क़यामत पर हमने जो हो सका हमने किया, झंडियां लगाई, घरों को सजाया, ये सब मुस्तफा क़यामत का सदका है। अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, नबुव्वत और रिसालत का ऐलान कर दिया। सहाबा अपने तरीके से इस्लाम की तबलीग कर रहे, सरकार अपने तरीके से इस्लाम की तबलीग कर रहे। एक आराबी, एक देहाती सरकार की बारगाह में आया। आने के बाद कहता मोहम्मद मैंने सुना है तुम अल्लाह के पैगंबर हो। जाके मैंने सुना मौलाना हो तो ताज्जुब की बात है ना, मौलाना है जब भी तो कह रहे हो ना मौलाना। वो देहाती कहता मोहम्मद मैंने सुना नबी हो, कह भी रहा नबी हो। सरकार ने फरमाया हाँ मैं नबी हूँ। ये बताओ अगर आप नबी है तो आपका मौजूदा क्या है? सरकार ने फरमाया जो तू चाहे मैं तुझे वो मौजूदा दिखा सकता हूँ, जो तू चाहे मैं तुझे दिखा सकता हूँ। वो यहूदी कहता जो मैं चाहूँ। नबी ने फरमाया हाँ इतनी बड़ी बात वही बोल सकता है जिसको अल्लाह ने इतना बड़ा पावर अता किया। नबी ने फरमाया जो तू चाहे। यहूदी कहता जो मैं चाहूँ। नबी ने फरमाया हाँ। तो कहता सामने वो दरख्त खड़ा है ना पेड़, अगर ये पेड़ आपको सलाम करे, आपकी नबुव्वत की गवाही दे तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। नबी ने फरमाया बस इतनी बात, इतनी छोटी सी बात। यहूदी कहता अच्छा
نبی نے فرمایا بتا میں اسے بلاؤں یا تو جا کے خود کہہ دینا کہ تجھے محمد نے بلایا. کیا بات ہے. اچھا میرا بھی کہنا مانے گا. کہاں جا کہتے ہیں کہ تجھے محمد نے بلایا ہے. یہودی درخت کے قریب گیا, جانے کے بعد کہتا اے پیڑ سن تجھے محمد نے بلایا ہے. کیا بات. کہا تجھے محمد نے بلایا. جب پیڑ نے اتنا سنا کہ محمد نے بلایا, پیڑ نے ہلنا شروع کیا. دائیں ہلا, بائیں ہلا, آگے ہلا, پیچھے ہلا, جڑوں کو بھڑکتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہودی نے جب اتنا منظر دیکھا کچھ کہنے نہیں رہ گیا, قدموں پر گر گیا. گرنے کے بعد کہتا محمد دیر نہ کرو, کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لو. سرکار نے کلمہ پڑھایا, داخلہ اسلام کر لیا. اور ابو جہل کے آپ نے بڑا سنے ہوں گے کہ سرکار کی بارگاہ میں کتنی بار آیا امتحان لینے کے لیے. کہیں کہتا تھا محمد تم جادوگر ہو, تمہارا جادو آسمان پہ چل گیا. کہیں کہتا تمہارا جادو زمین پر چل گیا. لیکن ایمان نہ لایا. کیوں؟ ابو جہل بڑا بدقسمت تھا, میں کھانے میں تھا, میں گھر بیٹھے ہوئے سے قرنی نے پیش کے نبی کا جان دیا. ابو جہل نے دیکھا کہ محمد جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کی اشاعت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. دن با دن لوگ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو رہے ہیں. تو بڑا اسے بے چینی ہے. جیسے ہم ہی ہیں, اگر ہمارے چاہنے والے زیادہ ہو جائے نا تو حسد محسوس ہو سکتا ہے, سب کو نے کچھ لوگوں کو جلن ہو سکتا ہے. نہیں, اس بات میں آپ سے کہہ رہے ہیں. جب ابو جہل نے دیکھا کہ محمد کے چاہنے والے دن با دن ترقی کر رہے ہیں, دن با دن اسلام بڑھتا چلا جا رہا, ابو جہل نے خبر بھیجی یمن میں حبیب یمنی کے پاس. مکہ میں محمد بن عبداللہ نیا دین لے کے آیا ہے جس نے بہت سے لوگوں کو گرویدہ بنا لیا ہے, لہٰذا تم خبر پا کر فوراً مکہ آ جاؤ. اس دین کی اشاعت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. حبیب یمنی کو خبر پہنچی, حبیب یمنی یمن سے چلے مکہ میں آئے. ابو جہل نے بڑا خاطر کی, بڑا تواضع کی, اچھا کھانا کھلایا پلایا, جو ابو جہل کو ہو سکا خاطر کی, سب کچھ معاملہ بتایا. بتانے کے بعد حبیب یمنی نے کہا اے ابو جہل میں نے تیری تو سن لی ہے, ذرا محمد کی سن لوں, دیکھ تو لوں محمد ہے کیسے. کیا بات. کہا تیری تو سن لی ہے, ذرا محمد کی سن لوں اور دیکھ لوں محمد ہے کیسے. میں نے محمد کی بڑا تعریفیں سنی ہے, بڑا ان کی توصیفیں سنی ہے. ابو جہل گھبرا گیا, ایسا نہ ہو معاملہ گڑبڑ ہو جائے. کیوں؟ جانتا تھا جس نے ایمان کی نظروں سے محمد کو دیکھ لیا وہ اگے کا ہو گیا. گھبرا گیا لیکن بولا نا. حبیب یمنی نے سرکار کی بارگاہ میں خبر پہنچائی, یا رسول اللہ میں یمن سے آیا ہوں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر صدیق کو سرکار نے ساتھ لیا. لینے کے بعد محفل میں پہنچے, کسی میں لب کشائی کی ہمت نہیں, کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرے سرکار سے گفتگو کر سکے, کسی میں اتنی ہمت نہیں, کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ میرے سرکار سے گفتگو کر سکے. پوری محفل میں سناٹا چھا گیا. سرکار نے فرمایا حبیب یمنی کیوں تم نے بلایا. حبیب یمنی نے کہا ہاں میں نے بلایا. نبی نے فرمایا کیوں. حبیب یمنی نے کہا میں نے سنا ہے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے. سرکار فرماتے ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں دنیا انسانیت کا آخری رہنما ہوں. اتنا کہا حبیب یمنی بولا محمد اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے آپ کے نبوت کی نشانی کیا ہے. سبحان اللہ. آپ کے نبوت کی نشانی کیا ہے؟ نبی نے فرمایا جو تو چاہے میں تجھے دکھا دوں گا, جو تو چاہے میں تجھے دکھا دوں گا. حبیب یمنی نے کہا جو میں چاہو. نبی نے فرمایا ہاں جو تو چاہے میں تجھے وہ دکھا سکتا ہوں. رات کا وقت تھا, چاند نکلا ہوا تھا. حبیب یمنی نے کہا محمد اگر انگلی کے اشارے سے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرنے سے پہلے پوچھا اے چاند یہ بتا کیا تو میری انگلی کے اشارے سے اپنا سینہ چاک کر دے گا. تو چاند نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر زمین کا ہلال آپ کے نام پر اپنا گلا کٹانے کے لیے تیار ہے تو یہ آسمان کا ہلال, یہ آسمان کا چاند آپ کو انگلی کے اشارے پر اپنا سینہ چاک کرنے کے لیے بھی تیار ہے. سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ اشارہ کر دیا, چاند آپس میں جڑ جاتا ہے. جس دن میرے سرکار نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اس دن مائی بال کر رہا تھا, اپنے محل کی چھت پر آرام کر رہا تھا. اس نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, پھر آپس میں جڑ جاتا ہے. اس نے ٹائم پہ بھی لکھ لیا, کاغذ پہ لکھ کر رکھ لیتا ہے. جب اسے معلوم چلا
بے شک سبحان اب اللہ سرکار نے فرمایا حبیب یمنی بول اب کیا چاہتا ہے؟ ابو جہل بیٹھا سوچا کچھ نہیں، یہ بھی گیا، بولا حبیب یمنی بھی گیا انہی کے قدموں میں، جی بے شک کچھ نہ کہہ سکا۔ نبی نے فرمایا وہ اب کیا چاہیے؟ حبیب یمنی کہتا ہے یا رسول اللہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود بتا دیجئے۔ سرکار نے فرمایا حبیب یمنی سن، تیری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، تو چاہتا ہے کسی طریقے سے میری بیٹی کو شفا مل جائے۔ یار سرکار کا انہیں غیب دیکھیے، نبی بیٹھے مکہ میں ہے، حبیب یمنی کی لڑکی یمن میں ہے، سرکار نے فرمایا تیری لڑکی ہے جو بوجھ بنی ہوئی ہے، تو چاہتا ہے تیری بیٹی کو شفا مل جائے۔ حبیب یمنی نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہی چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا حبیب یمنی سن، جا میں نے مکہ میں بیٹھ کر تیری لڑکی جو یمن میں ہے اسے شفا پہنچا دی، سبحان اللہ سبحان میں نے یہاں بیٹھ کر کے تیری لڑکی کو ٹھیک کر دیا ہے۔ حبیب یمنی سرکار کا ایک معجزہ تو دیکھ چکا تھا، حبیب یمنی سرکار کے قدموں پر گر جاتا ہے، گرنے کے بعد کہتا ہے اے ابو جہل سن لے، ابو لہب سن لے، مکہ کے در و دیوار گواہ ہو جاؤ، میں صدق دل سے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حبیب یمنی نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو گیا، سرکار کے دست مبارک کو بوسہ دیتا ہے، پھر اپنے ملک یمن کی طرف چلنے لگتا ہے، رات کے وقت میں اپنے شہر میں پہنچتا ہے، آواز دیتا ہے بیٹی دروازہ کھولو۔ وہی لڑکی جو پہلے سن نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، ہاتھوں سے کام و کاج نہیں کر سکتی تھی، جب باپ نے آواز دی وہی لڑکی جاتی ہے، فوراً دروازہ کھولتی ہے، اپنے باپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھنے لگتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لڑکی نے باپ کو دیکھا کلمہ پڑھ لیا، باپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ حبیب یمنی نے کہا تھا بیٹی یہ بتا تو دیکھ نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی، میرا جسم اس قابل نہ تھا، تو لڑکی نے کہا تھا بابا جان بات یہ ہے ایک رات میں سو رہی تھی مگر قسمت کا ستارہ جاگ رہا تھا، میں نے دیکھا چاند سے زیادہ حسین و جمیل چہرے والے آئے ہیں، مجھ سے کہا بیٹی ہم تجھے یہاں کلمہ پڑھانے آئے ہیں، تیرے باپ کو میں نے مکہ میں کلمہ پڑھا دیا ہے، اے بابا جان میں نے جو ہی کلمہ پڑھا تھا میرے جسم سے ساری بیماریاں دور ہو گئی۔ کیا بات ہے، واہ واہ بے شک شان سبحان ہے اللہ میرے سرکار کی، دیے انبیاء کو معجزے خدا نے، میرا نبی معجزہ بن کے آیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور دو چار منٹ سن لو گے؟ دو چار منٹ سن تو سکتے ہو یار، ٹائم زیادہ ہو گیا، کہو 1:30 بجنے والا ہے، 1:24 ہو گئے ہیں، 1:30 بجنے والا ہے، اور ہم تو الحمدللہ کبھی نہ تھکتے ہیں نہ چھپتے ہیں، کیونکہ ہم غوث اعظم کی بریانی کھاتے، حسین کے نام کا کھچڑا کھاتے ہیں، تھکنے والوں میں سے کہاں ہوں؟ سمجھ گئے؟ ہاں سمجھدار ہے نا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں جی، کہیے سبحان اللہ۔ میں نے آگے بتا دو، یہ جانتے ہیں نا موت کی بریانی حسین کے کھچڑے سے جو بھی پچھڑا وہ مرد نہیں بلکہ سمجھ گئے ہو، تو کھاتے ہیں نا بزرگان دین کے نام کا تبرک ہم کھاتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی 4 دن پہلے ہم بر شریف گئے تھے، حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہتے سبحان اللہ، اور ایسی بارگاہ سبحان اللہ بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کی زندگی جب آتی سامنے یاد آتا ہے یار مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا۔ بے شک کام دنیا میں ایسے کرتے جاؤ کہ مرنے کے بعد لوگ یاد کریں، یا جب تک زندہ رہو تب بھی لوگ یاد کریں۔ کام ایسے نہ کرو کہ ہمارے جانے کے بعد یا مرنے کے بعد لوگ ہمیں کوسے، لوگ ہمیں برا بھلا کہے۔ کام ایسے کرتے جاؤ اس دنیا سے، یا اس دنیا سے مرنے سے پہلے یا جب تک زندہ رہو، کام ایسے کرتے جاؤ کہ جب لوگ ہمارا نام لے ہمیں سنے تو کوئی ہمیں گالیاں نہ دے، کوئی ہمیں برا بھلا نہ کہے۔ بے شک اس لیے حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ جی بے شک یاد رکھنا ایک دن مرنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیے، مصطفیٰ کریم کا اخلاق کیا تھا، مصطفیٰ کریم کا کردار کیا تھا۔ امیر پاس آتا اسے بھی سینے سے لگاتے، غریب آتا اسے بھی سینے سے لگاتے، گورا آتا اس سے بھی مسکرا کے ملتے، کانا آتا اس سے بھی مسکرا کے ملتے۔ آج جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
23 سالہ زندگی میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. آج بھی سائنسداں کہتے ہیں واقعی اگر محمد کے چاہنے والے وہی کلچر، وہی اخلاق، وہی کردار اپنا لے، آج بھی پوری دنیا میں اسلام ہی مذہب نظر آ جائے. آقا کریم کا طریقہ تو دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کا سلیقہ تو دیکھو. سبحان اللہ. مکہ شریف کی سرزمین ہے، مکہ کی سرزمین پر ایک بیوہ عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اسلام سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، ابھی مذہب اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا. غربت کا عالم یہ ہے، ایک ہی لباس پاس میں ہے، دوسرا کوئی لباس نہیں. پریشان نہ ہوئے، 5-10 منٹ اور لوں. ایک ہی لباس، دوسرا کوئی کپڑا نہیں جس سے اپنا بدن چھپا سکے. غیر مسلمہ ہے، بچہ چھوٹا ہے، بچپن میں باپ نے دم توڑ دیا، بچپن میں اس کا بچے کا باپ انتقال کر دیا. بچہ جب کچھ بچے کی عمر بڑھتی ہے تو بچے نے دیکھا کہ میری ماں کے پاس ایک ہی لباس، دوسرا کوئی لباس جس سے اپنا بدن چھپا سکے. بچہ سمجھدار ہو گیا. بچے نے کہا ماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا تجھے ایک ہی لباس پہنا ہوا دیکھتا. ماں نے کہا بیٹا کیا کروں، غربت کا عالم یہ، تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا کروں. بچے نے کہا ماں تو ہمیں اجازت دے دے، ہم کسی کے دروازے پر مکہ میں چلے جائیں اور تیرے لیے ایک کپڑے کا سوال کریں. ماں نے کہا بیٹا نہیں. بچے نے جب کئی بار کہا، ماں نے اجازت دے دی. اب بچہ مکہ شریف کی گلیوں میں عمرہ گزرا کے دروازوں پر جاتا ہے، ایک چادر کا سوال کرتا ہے. کسی نے بھی بچے کو چادر نہیں عطا کی. بچہ واپس جا رہا تھا. بچے نے سوچا لاؤ سگے چچا کے دروازے پر چلا جاؤ، سگے چچا کو تو مجھ پر ترس آئے گا، وہ مجھے کپڑا ضرور پیش کر دے گا، سگا چچا تو میرا مالدار ہے. یہ سوچ کے بچہ اپنے سگے چچا کے دروازے پر گیا. دستک دیتا ہے، آواز آتی کون؟ میں تمہارے بھائی کا سگا بیٹا ہوں، میں تمہارا سگا بھتیجا ہوں، تم میرے سگے چچا ہو. آ گیا سگا چچا، کہتا ہے کیسے آنا ہوا؟ بچے نے کہا اے میرے چچا تم جانتے ہو میرے باپ تمہارے بھائی کا انتقال ہو چکا. میری غربت کا عالم یہ ہے کہ میری ماں کے پاس ایک ہی لباس ہے، دوسرا لباس نہیں. میں تم سے کپڑے کا سوال کرتا ہوں تاکہ میری ماں اپنا بدن چھپا لیا کرے. سگے چچا نے سنا، غصہ آیا، بھتیجے کو دھکا دیا. بچہ زمین پر پیشانی کے بل گر گیا. پیشانی سے خون کے پھکارے نکلے، پیشانی سے خون کے چھینٹے نکلے. بچہ زمین سے اٹھا، پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو کیا دیکھتا، پیشانی سے خون نکلنا. بچہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کی طرف جانے لگا. باپ یاد آ جاتا، میرے باپ اگر آج تم زندہ ہوتے تو سگے چچا کے دروازے پر مجھے نہیں آنا پڑتا. میں نے کپڑے کا سوال کیا، سگے چچا نے دھکا دیا، میری پیشانی پہ چوٹ لگی، پیشانی سے خون کے چھینٹے نکلنے لگے. بچہ اپنے باپ کو یاد کر کے دوڑتا ہوا جانے لگا. چند قدم آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہے ایک صحابی رسول آئے. انہوں نے دیکھا کہ بچہ روتا ہوا جا رہا، پیشانی سے خون نکل رہا. بچے سے کہا بچہ یہ بتا تو کیوں رو رہا ہے، تیری پیشانی سے خون کے چھینٹے کیوں نکل رہے؟ کیا تیرے باپ نے تجھے مارا؟ کیا تیری ماں نے تجھے مارا؟ بچے کو سہارا ملا، سسکیاں بن گئی. پھر کہا بیٹا بول، کیا تیرے باپ نے تجھے مارا؟ کیا تیری ماں نے تجھے ستایا؟ کیا پڑوسی نے مارا؟ اتنا کہا، کہنے کے بعد بچہ پھر خاموش ہو گیا. پھر وہ صحابی کہتے بیٹا بولتا کیوں نہیں؟ وہ بچہ کہتا یا شیخ مجھے میری حالت میں چھوڑ دو. صحابی کہتے آج نہیں چھوڑوں گا، تجھے بتانا ہی پڑے گا. بچہ کہتا یا شیخ میری پیشانی سے خون کے چھینٹے اس لیے نکل گئے، میں نے مکہ شریف کے ہر دروازے پر جا کر کے کپڑے کا سوال کیا، کسی نے مجھے کپڑا نہیں دیا. سگے چچا کے دروازے پر گیا، میں نے کپڑے کا سوال کیا. سگے چچا کو غصہ آیا، اس نے زمین پر دھکا دیا، میں پیشانی کے بل گر گیا، میری پیشانی سے خون کے چھینٹے نکل رہے ہیں. وہ صحابی کہتے بیٹا رو مت،
میں تمہیں ایک گھر کا پتہ بتاتا ہوں، ایک گھر کا پتہ بتاتا ہوں، جا تو محمد بن عبداللہ کی بارگاہ میں چلا جا، ان سے جو تو سوال کرے گا وہ تجھے ضرور عطا کر دیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بچے کو سہارا مل گیا، ہر دروازے پر گیا، کسی نے عطا نہیں کیا، لیکن جب محمد بن عبداللہ کا نام سنا پہلے رو رہا تھا، مسکرانے لگا۔